فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 96 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 933، 59واں باب، چیپٹر نمبر 59، جناب سلمان فارسی کے اخلاق و خصائل پسندیدہ، فضائل اور تمام حالات۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک شخص نے ان حضرت سے جناب سلمان فارسی کے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے مجھے خبر دی کہ ایک روز جناب امیر اور ابو ذر اور قریش کی ایک جماعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس جمع تھے۔ امیر المومنین نے جناب سلمان سے دریافت فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، کیا تم مجھے اپنے ابتدائی حالات سے آگاہ نہ کرو گے کہ تم اسلام کیوں کر لائے؟ سلمان نے کہا، خدا کی قسم، اگر کوئی دوسرا شخص پوچھتا تو میں ہرگز نہ بتاتا، لیکن مگر آپ کی اطاعت لازم ہے۔ میں شیراز کے رہنے والوں میں کسانوں کی اولاد سے ہوں اور ان کا سردار تھا۔ میرے باپ ماں مجھ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن میں اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ گیا اور عبادت خانے میں پہنچا۔ میں نے سنا کہ وہاں کوئی بلند آواز سے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسی روح اللہ وان محمد حبیب اللہ۔ جب میں نے یہ آواز سنی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے گوشت اور خون میں سرایت کر گئی اور حضور کے عشق کے سبب مجھ پر کھانا پانی حرام ہو گیا۔ میری ماں نے کہا، آج تم نے آفتاب کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور پرستش کیوں نہ کی؟ میں نے انکار کیا اور اس قدر انکار پر اڑ گیا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہاں سے گھر واپس آیا تو چھت میں ایک خط لٹکا ہوا دیکھا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ خط کیسا ہے؟ وہ بولی کہ میں عیدگاہ سے آ کر اس طرح اس کو لٹکا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اس کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے والد تم کو مار ڈالیں گے۔ مجھے بھی حیرت تھی۔ میں انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ رات ہوئی اور میرے والدین سو گئے تو میں اٹھا اور اس خط کو لے کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ عہد و پیمان ہے جو خدا نے آدم سے لیا تھا کہ ان کی نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جو لوگوں کو اخلاق کریمہ اور صفات پسندیدہ کا حکم دے گا اور غیر خدا کی پرستش اور بتوں کی عبادت سے منع کرے گا۔ اے روز با تم عیسیٰ کے وصی ہو، ایمان لاؤ اور مجوسیت اور کبری کو ترک کرو۔ مجوسی آفتاب و مہتاب اور آگ پوجنے والے گبر آتش پرست گبری کو ترک کرو۔ جب میں نے یہ خط پڑھا بے ہوش ہو گیا اور حضرت کا عشق اور بڑھ گیا۔ جب میرے والدین میری اس حالت سے آگاہ ہوئے، انہوں نے مجھے ایک گہرے کنویں میں قید کر دیا اور کہا کہ اگر اس خیال سے تو باز نہ آیا تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا، جو چاہو کرو، محمد کی محبت تو میرے دل سے ہرگز نہیں نکل سکتی۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں اس خط کے پڑھنے سے پہلے عربی نہیں جانتا تھا۔ اسی روز سے خدا کے الہام کے سبب عربی سے واقف ہو گیا۔ غرض ایک مدت تک میں اس کنویں میں قید رہا۔ میرے واسطے ہر روز ایک بہت چھوٹی روٹی اس میں ڈال دی جاتی تھی۔ جب قید کی مدت بہت طولانی ہو گئی تو میں نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خدا بندہ، تو نے محمد اور ان کے وصی علی بن ابی طالب کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، لہٰذا انہی حضرات کے قدر مراتب و بلندی درجات کا واسطہ مجھے زحمت و تکلیف سے نجات دے۔ اسی وقت میرے پاس سفید لباس پہنے ہوئے ایک شخص آیا اور کہا، اے روزبہ، اٹھ۔
پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک عبادت خانے کے پاس لایا. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمد حبیب اللہ. دیرانی نے عبادت خانے سے باہر سر نکال کر کہا کہ کیا تم ہی روزبہ ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے مجھے اپنے پاس بلایا. میں 2 سال تک اس کے پاس رہا اور اس کی خدمت کرتا رہا. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا میں تو اب اس فانی دنیا کو وداع کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے گمان نہیں کہ کوئی شخص مذہب حق میں میرے موافق ہوگا سوائے ایک راہب کے جو انطاکیہ میں رہتا ہے. تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے میرا سلام کہنا. پھر ایک لوح تختی مجھے دی کہ یہ اس کو دے دینا، اور انتقال کر گیا. میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی. پھر لوح لے لی اور انطاکیہ روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر اس راہب کے عبادت خانے پہ آیا اور پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمد حبیب اللہ. یہ سن کر راہب نے اپنے دیر سے دیکھا اور کہا تم ہی روزبہ ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا اوپر آ جاؤ. میں اس کے پاس گیا اور 2 سال تک اس کی خدمت میں مشغول رہا. جب اس کی وفات کا زمانہ آیا اس نے مجھے آگاہ کیا. میں نے کہا مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ اس نے بھی یہی کہا کہ مذہب حق میں مجھے گمان نہیں کہ کوئی شخص میرا موافق ہوگا سوائے ایک راہب کے جو اسکندریہ میں رہتا ہے. تم اس کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا اور یہ لو اس کو دے دینا. جب اس کی وفات ہو گئی میں نے اس کو غسل و کفن دے کر دفن کیا. اور لوح لے کر اسکندریہ کو روانہ ہوا اور اس راہب کے دیر کے پاس آیا اور کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا. اس نے بھی پوچھا کیا تم ہی روزبہ ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ مجھے اپنے ساتھ دیر میں لے گیا. میں نے 2 سال اس کی بھی خدمت کی یہاں تک کہ اس کی وفات کا بھی زمانہ آیا. میں نے کہا مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے گمان نہیں کہ حق بات پر میرا کوئی ہوگا اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ہے کہ اپنے نور سے عالم کو منور فرمائے. جاؤ اور آن حضرت کو تلاش کرو. جب آن حضرت کی خدمت پہ پہنچو میرا سلام عرض کرنا اور اس لوح کو حضرت کے حوالے کر دینا. جب میں اس کے غسل و کفن و دفن سے فارغ ہوا لوح کو لیا، باہر نکلا اور ایک گروہ کے ہمراہ ہو لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ مجھے اس سفر میں کھانا کھلاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا. انہوں نے منظور کر لیا. جب ان کے کھانے کا وقت آیا تو کافروں کے طریقے کے مطابق ایک گوشت فن کو پکڑ کر اس کو لکڑی سے اس قدر مارا کہ وہ مر گئی. تو اس کے تھوڑے گوشت کا کباب تیار کیا اور مجھے کھانے کے لیے بلایا. میں نے انکار کیا کیونکہ وہ مردار کے کباب تھے. میں نے کہا میں ایک راہب ہوں اور راہب گوشت نہیں کھاتے. تو مجھے اس قدر مارا کہ میں مرنے کے قریب پہنچ گیا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اب اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ شراب پینے کا وقت آئے. اگر وہ شراب سے بھی انکار کرے تو مار ڈالیں گے. جب وہ لوگ شراب لائے اور مجھے پینے کو دیا تو میں نے کہا میں راہب ہوں اور راہب شراب نہیں پیتے. یہ سنتے ہی وہ پھر مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے مار ڈالنے کا ارادہ کیا. تو میں نے کہا مجھے مت مارو، میں تمہاری غلامی کا اقرار کرتا ہوں. آخر ان میں سے ایک کا غلام بن گیا. وہ مجھ کو لے آیا اور ایک یہودی کے ہاتھ 300 درہم پر فروخت کر دیا. یہودی نے میرا حال دریافت کیا. میں نے اپنی مفصل سرگزشت بیان کی اور کہا کہ میری خطا اس سے زیادہ نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی کا دوستدار ہوں. یہ سن کر بولا کہ میں بھی تجھ کو اور محمد کو دشمن رکھتا ہوں. پھر مجھ کو گھر کے باہر لایا. اس کے دروازے پر بالو کا ایک ڈھیر تھا. اس کو دکھا کر اس نے کہا کہ اے روزبہ صبح تک اگر یہ تمام ریت یہاں سے نہ پھینکا تو تجھے مار ڈالوں گا. میں تمام رات دن محنت کرتا رہا. جب عاجز آ گیا تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے میرے پالنے والے، تو نے محمد اور ان کے وصی کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی، لہٰذا انہی کا واسطہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور اس تکلیف سے راحت بخش. اس دعا کے ساتھ ہی قادر مطلق نے ایک ہوا بھیجی جس نے تمام ریت اس مقام پر پہنچا دی جہاں کے لیے یہودی نے کہا تھا. صبح کو یہودی نے جو دیکھا تو کہنے لگا کہ تو ساحر و جادوگر ہے. تیرا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تجھے اور کچھ نہیں سمجھتا کہ تجھے شہر سے باہر نکال دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیری منحوست سے یہ شہر خراب ہو جائے. پھر مجھے شہر سے باہر لایا اور ایک نیک عورت کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا. وہ عورت مجھے بہت دوست رکھنے لگی. اس کا ایک باغ تھا. وہ مجھے دے کر بولی کہ اس کا میوہ کھاؤ یا کسی کو دے دو یا صدقہ کرو، تمہیں اختیار ہے. میں وہاں ایک مدت تک رہا. ایک روز میں نے دیکھا کہ 7 اشخاص آ رہے ہیں اور ابر ان پر سایہ فگن ہے. میں نے دل میں کہا خدا کی قسم یہ سب پیغمبر تو نہیں ہو سکتے. ہاں ان میں سے کوئی ایک پیغمبر ہے. غرض وہ لوگ باغ میں آئے. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امیر المومنین حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، عقیل بن ابی طالب، ابو ذر اور مقداد تھے۔ یہ لوگ گرے پڑے خرمے کھانے لگے۔ رسول اللہ ان سے فرماتے تھے کہ گرے ہوئے خرمے کھاؤ اور باغ کے میووں کو ضائع نہ کرو۔ میں اپنی مالکہ کے پاس آیا اور کہا ایک طبق خرمہ مجھے بخش دو۔ اس نے کہا 6 طبق لے جاؤ۔ میں پہلے ایک طبق خرمہ لے کر دل میں یہ سوچ کر چلا کہ اگر ان میں کوئی ایک شخص پیغمبر ہے تو وہ صدقے کا خرمہ نہ کھائے گا بلکہ ہدیہ قبول کرے گا، لہٰذا میں نے طبق ان کے پاس لے جا کر کہا یہ تصدق کے خرمے ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حمزہ، عقیل چونکہ بنی ہاشم سے تھے اور صدقہ ان پر حرام ہے، ان لوگوں نے وہ خرمے نہ کھائے۔ باقی 3 اشخاص کھانے لگے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے جو پیغمبر آخر الزماں کی جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے۔ پھر میں اپنی مالکہ کے پاس گیا اور ایک طبق خرمے کی اور اجازت چاہی۔ اس نے پھر 6 طبق کی اجازت دے دی۔ میں ایک طبق بھر کے لایا اور کہا یہ ہدیہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کہا بسم اللہ کھاؤ، تو سب نے کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت ہے۔ میں بےتاب ہو کر حضرت کے گرد پھرنے لگا اور حضرت کی پشت کی جانب دیکھتا تھا۔ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مہر نبوت تلاش کرتے ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو اپنے دوش مبارک کو حضرت نے کھولا۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو حضرت کے دونوں شانوں کے درمیان نقش تھی اور چند بال اس پر اگے ہوئے تھے۔ میں زمین پر گر پڑا اور حضرت کے پائے اقدس کے بوسے لینے لگا۔ حضرت نے فرمایا اے روزبہ، اپنی مالکہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس غلام روزبہ کو میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ میں نے اس کو حضرت کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا کہ 400 درخت خرما کے عوض فروخت کروں گی، جن میں 200 درخت خرمائے زرد کے ہوں اور 200 درخت خرمائے سرخ کے ہوں۔ میں نے آ کر حضور کو آگاہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی دشوار بات نہیں۔ پھر امیر المومنین سے فرمایا اے علی، خرمے کے بیج جمع کرو۔ پھر حضرت بیج زمین میں بوتے اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے۔ جب حضرت دوسرا دانہ زمین میں ڈالتے پہلا بیج درخت بن چکا ہوتا۔ اس طرح حضرت خرمے کے بیج بو کر فارغ ہوئے تو سب درخت تیار تھے اور سب میں پھل لگے ہوئے تھے۔ پھر حضرت نے اس عورت کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کر اپنے درختوں کو لے لے اور غلام میرے حوالے کرے۔ اس عورت نے آ کر دیکھا تو کہا خدا کی قسم جب تک تمام درخت زرد خرموں کے نہ ہو جائیں غلام کو نہ دوں گی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور اپنے پروں کو درختوں پر مارا تو وہ دوسرے درخت بھی تمام خرمائے زرد کے ہو گئے۔ تو اس عورت نے کہا خدا کی قسم ان میں سے ایک ہی درخت تم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ میں نے کہا حضرت کی ایک روز خدمت کرنا میرے نزدیک تجھ سے اور تیری تمام املاک سے بہتر ہے۔ پھر حضرت نے مجھے آزاد فرمایا اور میرا نام سلمان رکھا۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ سلمان کہتے تھے کہ 6 چیزوں کے بارے میں مجھے تعجب ہوتا ہے، ان میں 3 چیزیں تو مجھے ہنساتی ہیں اور 3 رلاتی ہیں۔ جن 3 چیزوں سے مجھ پر گریہ طاری ہوتا ہے وہ دوستوں کی مفارقت ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، دوسرے حال مرگ اور موت کے بعد کے حالات، تیسرے حساب کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہونا، اور وہ 3 چیزیں جن پر مجھے ہنسی آتی ہے یہ ہیں اول وہ شخص جو دنیا کی طلب میں رہتا ہو اور موت اس کی طلب میں ہے، دوسرے وہ شخص جو آخرت کے احوال سے غافل ہے حالانکہ خداوند عالم اور اس کے فرشتے اس سے غافل نہیں ہیں اور اس کے اعمال کا احاطہ کرتے ہیں، تیسرے وہ شخص جو اپنا منہ ہنسنے کے لیے کھولتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا اس پر راضی ہے یا اس پر غضبناک ہے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب سلمان کے اصحاب میں سے ایک شخص بیمار ہوا، چند روز تک اس سے ملاقات نہ ہوئی تو اس کا حال دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے۔ سلمان نے کہا آؤ اس کی عیادت کو چلیں۔ غرض لوگ ان کے ساتھ چلے اور اس شخص کے گھر پہنچے تو اس کو جانکنی کے عالم میں دیکھا۔ جناب سلمان نے ملک الموت سے خطاب کیا کہ خدا کے دوست کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو۔ ملک الموت نے جواب دیا جس کو تمام حاضرین نے سنا کہ اے ابو عبداللہ، میں تمام مومنین کے ساتھ نرمی کرتا ہوں اور اگر کسی کے سامنے اس طرح آؤں گا کہ وہ مجھے دیکھے تو بے شک تم ہوگے۔ شیخ احمد بن ابی طالب تبریسی نے کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ جب خلیفہ دوم نے حذیفہ بن یمان کے بیٹے کے بعد جناب سلمان کو مدائن کا حاکم مقرر کیا اور سلمان نے امیر المومنین کی اجازت سے قبول و منظور کیا
اور مدائن چلے گئے تو خلیفہ نے خط لکھ کر ان پر چند اعتراضات کیے۔ جناب سلمان نے جواب میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلمان آزاد کردہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن خطاب کی طرف ہے کہ تمہارا خط آیا جس میں تم نے مجھ کو ملامت اور سرزنش کی اور لکھا ہے کہ تم نے مجھ کو مدائن کا حاکم بنا دیا اور مجھے حکم دیا کہ پسر حذیفہ کے اعمال کی پیروی کروں اور اس کے ایام حکومت کی اتباع کروں اور اس کی سیرت پر عمل کروں، تو میں ان تمام نیک و بد باتوں کی تم کو کیا خبر دوں؟ حالانکہ خداوند عالم نے مجھ کو منع کیا ہے اپنی آیت محکمہ میں ان باتوں سے جس کا تم مجھے حکم دیتے ہو، اور فرماتا ہے آیت نمبر 12 سورہ حجرات پارہ نمبر 26، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب کی تلاش نہ کرے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم تو کراہت رکھتے ہو، لہٰذا خدا کے غضب سے ڈرو۔ لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں پسر حذیفہ کے بارے میں خدا کی نافرمانی اور تمہاری اطاعت کروں، اور تم نے جو یہ مجھے لکھا ہے کہ میں زنبیل بنتا ہوں اور جو کی روٹی کھاتا ہوں، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جن پر کوئی شخص کسی مومن کو ملامت کرے اور اس کی عادت بدلنے کی کوشش کرے۔ اور اے عمر، خدا کی قسم، جو کھانا اور زنبیل بننا زیادہ کھانے پینے اور حق مومن غضب کرنے اور اس چیز کے دعوے کرنے سے جو میرا حق نہیں، خدا کے نزدیک زیادہ اچھا اور محبوب ہے اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب حضرت کو نان جو ملتی تھی آپ تناول فرماتے تھے اور خوش ہوتے تھے، رنجیدہ نہیں ہوتے تھے، اور جو تم نے یہ ذکر کیا کہ میں جو کچھ کماتا ہوں لوگوں کو عطا کر دیتا ہوں، تو یہ میں احتیاج و فقر کے دن کے لیے پہلے سے بھیج رہا ہوں۔ اے عمر، پروردگار عزت کی قسم، مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ غذا جو میرے دہن میں پہنچتی اور حلق سے اترتی ہے مجھے گوارا ہوتی ہے، خواہ وہ گیہوں کا آٹا ہو یا بکری کا بھیجا ہو یا جو کی بھوسی ہو۔ اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ میں نے حکومت خدا کو کمزور اور سست کر دیا اور اپنے نفس کو ذلیل کر دیا اور اپنے تئیں لوگوں کا خدمتگار بنا لیا ہے، یہاں تک کہ اہل مدائن مجھ کو اپنا امیر نہیں سمجھتے ہیں اور مجھ کو ایک پل کے مانند سمجھ لیا ہے کہ مجھ پر سے گزرتے ہیں اور اپنے بوجھ مجھ پر رکھتے ہیں، تو تم نے لکھا ہے کہ یہ باتیں خدا کی سلطنت کی کمزوری کا اور ذلت کا باعث ہیں۔ لہٰذا جان لو کہ اطاعت الہی میں ذلیل ہونا میرے نزدیک خدا کی معصیت میں بلند و عزیز ہونے سے بہتر ہے، اور تم خود جانتے ہو کہ رسول خدا لوگوں کی تالیف قلوب کرتے تھے اور لوگوں سے نزدیک رہتے تھے، اور لوگ آپ کا تقرب حاصل کرتے تھے اور آپ کے نزدیک بیٹھتے تھے، باوجود آپ کی نبوت کی جلالت اور بادشاہی کے، یہاں تک کہ گویا انہی میں سے ایک تھے۔ ان کی نہایت قربت کے سبب سے جو ان کے ساتھ حضرت ظاہر فرماتے تھے، بلا شبہ حضرت معمولی غذا کھاتے اور موٹے کپڑے پہنتے اور تمام قریشی و عربی اور سیاہ و سفید دین میں حضرت کے نزدیک برابر تھے، اور گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص 7 مسلمانوں پر میرے بعد حاکم ہو اور ان کے درمیان انصاف نہ کرے، تو جب وہ حق تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو خدا اس پر غضبناک ہوگا۔ لہٰذا اے عمر، میں آرزو کرتا ہوں کہ عمارت مدائن سے سلامتی کے ساتھ سبکدوش ہو جاؤں اور ویسا ہی ہو جاؤں جیسا تم مجھے کہتے ہو کہ اپنے نفس کو ذلیل سمجھنے والا اور مسلمانوں کی بھلائی میں خدمت کرنے والا۔ لہٰذا اے عمر، اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنے تئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت کا والی قرار دیتا ہو۔ بے شک خلاق عالم اور ارشاد فرماتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 83 پارہ نمبر 20، یعنی یہ خانہ آخرت ہے جس کو میں نے ان لوگوں کی منزل قرار دی ہے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے اور نہ نیک انجام، اور نیک انجام تو متقین کا ہے، اور جان لو کہ میں ان کی سزا اور سختی میں متوجہ نہیں ہوتا اور حدود الہی ان پر جاری نہیں کرتا مگر کسی رہنما اور صاحب عقل کے ارشاد سے۔ لہٰذا ان کے درمیان میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، اسی راہبر کے طریقے سے اور اسی کی سیرت کے مطابق سلوک کرتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ اگر خدا اس امت کی بھلائی چاہتا، خدا کا ارادہ ان کے بارے میں بہتری اور رشد کا ہوتا، تو بے شک ان پر ان لوگوں سے زیادہ بہتر اور عقل مند شخص کو والی و حاکم قرار دیتا، اور اگر یہ امت
خداوند عالمین سے ڈرنے والی ہوتی، اور اگر یہ امت خداوند عالمین سے ڈرنے والی ہوتی اور اپنے پیغمبر کے ارشاد کی فرما برداری کرتی اور حق کو پہچانتی تو تم کو امیر المومنین نہ کہتی۔ تو جو حکم تم چاہو دو وہ ہم پر جاری نہیں ہو سکتا مگر اسی دنیاوی زندگی میں، لہٰذا خدا کے تمہاری مدت کے طول دینے پر مغرور نہ ہو، اور عذاب میں جلدی کرنے کی بجائے جو مہلت اس نے دے رکھی اس پر اتراؤ مت۔ سمجھ لو کہ بہت جلد تمہارے ظلم و جور کے عوض تم کو دنیا و آخرت میں گرفت کرے گا، اور جو کچھ اعمال تم نے پہلے بھیج دیے ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، اور جو کچھ اس کے بعد تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا وہ تم دیکھو گے۔ کتب راوندی نے بسند معتبر روایت کی کہ سلمان بیان فرماتے تھے کہ میں اصفہان کے ایک دیہات کا رہنے والا تھا جس کو جی کہتے تھے، اور میرے والد اس دیہات کے رئیس تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے گھر میں رکھتے تھے جیسے لڑکیوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور میں بچہ تھا اور مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے آتش پرستی کے جو میں دیکھتا تھا، یہاں تک کہ میرے والد نے ایک عمارت تعمیر کرائی۔ ان کا ایک کھیت تھا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، اے فرزند، عمارت کی تعمیر سے مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے اپنی زراعت کی کوئی خبر نہیں، لہذا کھیت پر جاؤ اور مزدوروں سے ایسی تاکید کر کے فوراً واپس آ جاؤ، دیر مت کرنا۔ غرض میں کھیت کی طرف چلا، راستے میں عیسائیوں کا کلیسا تھا، وہاں ان کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ نصرانی ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں اس کلیسے میں داخل ہو گیا تاکہ ان کے حالات دیکھوں۔ مجھے ان کی عبادت دیکھ کر پسند آئی اور میں ان کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ادھر میرے والد نے میری تلاش میں لوگوں کو ہر طرف بھیجا۔ میں رات کو گھر واپس گیا اور کھیت پر نہیں گیا۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں کھیت پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کلیسے کی طرف سے گزرا۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت اور دعا کرنا پسند آیا۔ میرے والد نے کہا، اے فرزند، تمہارے باپ دادا کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چند گروہ ہیں جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور تم آگ کو پوجتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے جلاتے ہو، اور اگر اس سے غافل ہو جاتے ہو تو وہ مر جاتی ہے، یعنی بجھ جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے والد نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں قید کر دیا۔ میں نے ایک شخص کو نصرانیوں کے پاس بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارے دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، شام میں۔ تو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں تو مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے کہلایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر چند روز کے بعد جب شام کے تاجر آئے تو نصارہ نے مجھے اطلاع کرائی۔ میں نے کہا کہ جب وہ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور واپس جانے لگیں تو مجھے آگاہ کرنا۔ انہوں نے منظور کیا، اور چند دنوں کے بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو مجھے مطلع کیا۔ تو میں نے اپنے پیروں کی بیڑیاں نکالی اور ان سے جا ملا اور شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب شام میں پہنچا میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عالم جس کا کلیسا بڑا ہے اور اس کو اسقف کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور خواہش کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے امور نیک سیکھوں اور یاد کروں۔ اس نے منظور کیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ ناشائستہ آدمی تھا۔ آتش پرستوں کو حکم دیتا تھا کہ صدقے کے مال اس کے پاس لائیں۔ وہ لوگ لاتے تھے، ان کو جمع کرتا تھا اور ان میں سے کچھ بھی فقراء و مساکین کو نہیں دیتا تھا۔ غرض میں تھوڑے دنوں اس کے پاس رہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب نصارہ اس کو دفن کرنے آئے تو میں نے ان کو اطلاع دی کہ یہ شخص اچھا نہ تھا اور ان کو اس خزانے سے آگاہ کیا جو اس نے جمع کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے 7 بڑے گھڑے سونے سے بھرے ہوئے نکالے اور اس کو ایک لکڑی کے ذریعے دار پر کھینچا اور اس پر پتھر برسائے، پھر اس کی جگہ ایک دوسرے عالم کو مقرر کیا۔ میں نے اس سے زیادہ بہتر اور نیک کسی دوسرے کو نہیں پایا۔ وہ ان سب سے زیادہ زاہد تھا اور اس کی عبادت سب سے زیادہ تھی۔ میں برابر اس کی خدمت میں رہتا تھا یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آیا۔ میں اس کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سوئے آخرت روانہ ہوتے ہو، مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ اس نے کہا، اے فرزند، میں اور کسی کو بہتر نہیں سمجھتا مگر ایک عالم موصل میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب تم اس کے پاس پہنچو گے تو اس کو میری ہی مانند پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ رحمت الہی سے واصل ہو گیا۔ پھر میں موصل میں
اس عالم کے پاس گیا، وہ اسی عالم کے مانند تاریک دنیا اور بڑا زاہد، بڑا عابد تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فلاں عالم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا اے فرزند میرے ساتھ رہ۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا یہاں تک کہ اس کی رحلت کا وقت آیا۔ میں نے اس سے کہا آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کسی کے بارے میں گمان نہیں رکھتا سوائے ایک شخص کے جو نسیبین میں رہتا ہے، تو اس کے پاس جا۔ غرض اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو دفن کیا اور نسیبین کو پہنچا اور وہاں کے راہب کے پاس آیا اور کہا فلاں عالم نے مجھے آپ کے سپرد کیا۔ اس نے بھی کہا اے فرزند میرے پاس رہو۔ میں اس کے پاس مقیم ہو گیا، وہ بھی علم و زہد اور عبادت میں انہی عالموں کے مثل تھا۔ اس کی وفات کا زمانہ آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اس نے بھی کہا کہ میرے خیال میں کوئی نہیں سوائے ایک شخص کے جو اموریہ روم میں رہتا ہے، اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو اس کو ہماری طرح پاؤ گے۔ اس کے انتقال کے بعد میں اموریہ پہنچا، اس کو بھی مثل انہی عالم کے پایا۔ میں اس کے ساتھ ایک مدت تک رہا اور کچھ بھیڑ بکریاں اور گائے اور کچھ مال میں نے کمایا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا میں نے پوچھا آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرے خیال میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح اس زمانے میں ہو، لیکن اس پیغمبر کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو مکے میں ظاہر ہوگا اور جس کا محل ہجرت دو پہاڑوں کے درمیان زمین شور ہے، جس میں خرمے کے بہت سے درخت ہوں گے۔ اس پیغمبر کی بہت علامتیں ظاہر ہوں گی اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ صدقہ نہیں بلکہ ہدیہ تناول کرتا ہے۔ اگر تم وہاں پہنچ سکو تو چلے جاؤ۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں اس کو دفن کرنے کے بعد وہیں مقیم رہا یہاں تک کہ وہاں بنی قلب کے تاجروں کی ایک جماعت عرب سے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب تک لے چلیے اور یہ مال اور گائے وغیرہ جو میں نے حاصل کی ہیں لے لیجیے۔ ان لوگوں نے منظور کیا اور میں ان کے ساتھ ہو لیا اور وادی القریٰ تک پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں نے وہاں خرمے کے درخت دیکھے مجھے امید ہو گئی کہ یہ وہی مقام ہے جس کی صفت مجھ سے بیان کی گئی ہے، پیغمبر آخر الزماں جہاں مبعوث ہوں گے۔ غرض میں اس یہودی کے پاس رہا یہاں تک کہ وادی القریٰ کے یہودیوں میں سے بنی قریظہ کا ایک شخص آیا، اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا جس کے پاس میں رہتا تھا اور مجھے مدینے میں لے آیا۔ جب میں مدینے پہنچا تو اس کو انہی صفتوں کے مطابق پایا جو اس راہب سے میں نے سنی تھی۔ غرض میں اس یہودی کے پاس ایک مدت تک رہا یہاں تک کہ میں نے سنا کہ جناب رسول خدا مکے میں مبعوث ہوئے۔ چونکہ میں غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اس سبب سے حضرت کے مزید حالات معلوم نہ کر سکا، یہاں تک کہ حضرت نے مدینے کی جانب ہجرت کی اور قبا میں نزول اجلال فرمایا۔ میں اس یہودی کے باغوں میں سے ایک باغ میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس یہودی کا چچا زاد بھائی باغ میں آیا اور کہا کہ خدا بنی قیلہ کو یعنی انصار کو قتل کرے، وہ سب قبا میں ایک دوسرے کے پاس جو مکے سے آیا ہے جمع ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے حضرت کے بارے میں یہ سنا تو میں اس قدر کانپنے لگا کہ نزدیک تک اپنے آقا کے سامنے ہی گر جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے اور کون شخص ہے جو آیا ہے؟ یہ سن کر میرے مالک نے ہاتھ اٹھا کر میرے سینے پر مارا اور کہا تجھ کو ان باتوں سے کیا کام، اپنے کام میں مشغول رہے۔ غرض جب رات ہوئی میں نے تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ لیا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبا میں حاضر ہوا اور کہا میں نے سنا کہ آپ ایک شائستہ انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ چند اصحاب ہیں، میرے پاس کچھ تھوڑا سامان صدقے کا ہے، وہ آپ کے لیے لائے ہوں، آپ اس میں سے کھائیے۔ حضرت نے یہ سن کر اصحاب سے فرمایا کھاؤ اور خود نہیں تناول فرمایا۔ میں نے یہ دیکھ کر دل میں کہا کہ یہ پہلی علامت ہے جس کی راہب نے مجھے اطلاع دی ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا اور حضرت مدینے میں داخل ہوئے۔ پھر میں نے کچھ سامان جمع کیا اور حضرت کی خدمت میں لایا اور عرض کی کہ آپ صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے، اس لیے میں یہ ہدیتاً لایا ہوں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے تناول فرمایا اور آپ کے اصحاب نے بھی کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ دوسری خصلت ہے جس کی راہب نے مجھے خبر دی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ 2 پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب ہمراہ تھے۔ میں حضرت کے گرد پھرنے لگا کہ شاید حضرت کی پشت پر مہر نبوت نظر آ جائے۔ جب آپ کے سر کے پیچھے پہنچا حضرت نے بفراست نبوت سمجھ لیا کہ میں وہ علامت دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اپنے شانہ اقدس سے ردائے مبارک ہٹا دی
تو میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نظر آئی، جس طرح کہ راہب نے بتایا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گر پڑا اور اس کو چومتا اور روتا جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اے سلمان، پلٹ کر میرے پاس آؤ۔ میں واپس ہو کر حضرت کی خدمت میں بیٹھا تو حضرت نے فرمایا، اپنا قصہ بیان کرو تاکہ صحابہ سنیں۔ میں نے اپنا تمام حال شروع سے آخر تک کہہ سنایا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے سلمان، مکاتب ہو جاؤ اور اپنے مالک سے اپنے کو خرید کر آزاد ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں اپنے آقا کے پاس گیا اور اپنے کو مکاتب کر لیا، اس شرط کے ساتھ کہ 300 درخت اس کے لیے لگاؤں اور 40 اوقیت چاندی اس کو دوں۔ صحابہ نے خرمے کے پودوں سے میری مدد کی، بعض نے 30 پودے اور بعض نے 20 پودے دیے۔ غرض ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق پودے لا کر جمع کیے، یہاں تک کہ 300 پودے ہو گئے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے بوؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے بوؤں گا۔ غرض جس مقام پر درخت لگانا طے پایا تھا میں نے زمین کھودی اور حضرت کو اطلاع دی تو حضرت اس مقام پر تشریف لائے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں پودے حاضر کیے۔ حضرت زمین پر لگاتے اور میں پانی ڈالتا اور ان پر مٹی چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔ اور اسی خدا کی قسم جس نے حضرت کو سچائی کے ساتھ معبود فرمایا کہ ان درختوں میں کوئی بیکار نہیں ہوا اور سب کے سب درخت بن کر تیار ہو گئے۔ پھر ایک شخص نے ایک انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا حضرت کے پاس حاضر کیا تو حضرت نے پوچھا، وہ فارسی کہاں ہے جس نے اپنے کو مکاتب کیا؟ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سونے کو لے لو اور جو کچھ تمہارے ذمے قرضہ ہے ادا کر دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کب اس مقدار کے برابر ہو سکتا ہے جس قدر میرے ذمہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا جس قدر تمہارے ذمہ قرض ہے سب ادا ہو جائے گا۔ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس سونے سے 40 اوقیت سونا میں نے ادا کی اور یہودی کے حق سے نجات پائی۔ غرض غلامی کے سبب میں جنگ بدر و احد میں حاضر نہ ہو سکا تھا، جنگ خندق میں حاضر ہوا، پھر حضرت کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوتا رہا۔ دوسری روایت میں سلمان سے اس طرح روایت ہے کہ جب اموریہ کے راہب کی وفات کا وقت قریب آیا، اس نے کہا کہ شام میں جاؤ، وہاں 2 بیشہ ہیں اور سال میں ایک شخص ایک بیشے سے نکلتا ہے اور دوسرے بیشے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیمار اور مزمن امراض کے مریض اس کے راستے میں جمع ہوتے ہیں اور اس کی دعا سے شفا پاتے ہیں، لہذا تم بھی اس وقت اس سے ملو اور اس سے دین حنیفیہ کے بارے میں سوال کرو جو ملت ابراہیم ہے۔ میں اس بیشے میں پہنچا اور 1 سال تک انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مقرر رات وہ ایک بیشے سے نکلا اور دوسرے بیشے میں داخل ہوا۔ ابھی اس کے شانے نکلے ہوئے تھے کہ میں اس سے لپٹ گیا اور کہا، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، میں آپ سے ملت حنیفیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جو دین ابراہیم ہے۔ اس نے کہا، تو نے وہ بات پوچھی جس کو لوگ اس زمانے میں نہیں پوچھتے۔ بے شک وہ وقت قریب ہے جبکہ ایک پیغمبر خانہ کعبہ کے نزدیک ظاہر ہوگا جو مکے کے حرم میں ہے، اور وہ اس دین پر مابعوث ہوگا جس کو تو دریافت کرتا ہے، لہٰذا اگر تم اس سے ملاقات کرو تو ایسا ہے کہ عیسیٰ کو تم نے پا لیا۔ دوسری سند سے کتاب جرائح الجرح میں روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں قیام فرما تھے اور فرمایا تھا کہ جب تک علی مکے سے آ کر مجھ سے نہ مل جائیں گے میں مدینے میں داخل نہ ہوں گا۔ جناب سلمان حضرت کے حالات لوگوں سے برابر پوچھا کرتے تھے۔ ان کو مدینے کے ایک یہودی نے خرید رکھا تھا اور وہ اس کے نخلستان میں کام کیا کرتے تھے۔ جب سلمان کو معلوم ہوا کہ حضرت مدینے میں مقیم ہے، خرمے کا ایک طبق لے کر حاضر خدمت ہوئے اور کہا، میں نے سنا کہ آپ غریب لوگ ہیں اور اس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو، لہٰذا یہ خرمہ اپنے صدقے کا آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، کھائیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا کا نام لے کر کھاؤ، لیکن خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ سلمان کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، پھر طبق لے کر گئے اور زبان فارسی میں کہا کہ یہ پہلی علامت ہے، پھر طبق کو خرمے سے بھر کر لائے اور حضرت سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کے خرمے نہیں کھائے، لہٰذا یہ ہدیہ ہے جو آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا اور اپنے اصحاب سے بھی فرمایا کہ خدا کا نام لے کر کھاؤ۔ پھر سلمان نے طبق اٹھایا اور کہا کہ یہ دوسری علامت ہے، اور حضرت کے پیچھے گئے اور مہر نبوت مشاہدہ کی اور حضرت سے عرض کی کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں،
آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جاؤ اور اس سے ایک مال کے عوض مکاتبہ کرو، کیونکہ تاکہ میں اس کو دے کر تم کو آزاد کر دوں۔ پھر سلمان اس یہودی کے پاس گئے اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس پیغمبر کے دین کا تابع ہو گیا ہوں جو اس شہر میں آئے ہوئے ہیں، لہذا تم اب مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے، مجھے ایک مال کے بدلے میں مکاتب کر دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اس نے کہا میں تم کو اس شرط کے ساتھ مکاتب کرتا ہوں کہ 500 درخت خرما میرے واسطے بو اور جب تک پھل نہ لائیں میری خدمت کرتے رہو، اور 40 اوقیہ عمدہ سونا کے ہر اوقیہ 40 مسقال کا ہوتا ہے مجھے دو۔ یہ سن کر سلمان واپس آ گئے اور حضرت کو خبر دی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اور اس سے مکاتبہ کر لو جس طرح اس نے کہا ہے۔ جناب سلمان گئے اور یہودی سے اپنے آپ کو مکاتب کر لیا۔ اس کو یہ گمان تھا کہ یہ امر چند سال میں پورا ہوگا۔ غرض جناب سلمان مکاتبہ نامہ حضرت کے پاس لایا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ 500 بیج لاؤ۔ میں نے حاضر کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ امیر المومنین کو دے دو اور مجھے چل کر وہ زمین دکھاؤ جہاں وہ درخت لگانا چاہتا ہے۔ الغرض حضرت امیر المومنین اور سلمان کو لے کر اس مقام پر پہنچے۔ حضرت اپنی انگشت مبارک سے زمین میں سوراخ کرتے اور جناب امیر سے فرماتے کہ اس میں بیج ڈال دو۔ حضرت امیر اس میں بیج ڈال دیتے تھے، پھر حضرت اس پر مٹی ڈال کر اپنی انگلیوں کو کھولتے تو ان کے درمیان سے پانی جاری ہو جاتا اور اس مقام پر پہنچ جاتا۔ پھر اس طرح دوسرا بیج بوتے، جب دوسرے بیج سے فارغ ہوتے تو پہلا درخت بن کر تیار ہو جاتا تھا، جب تیسرا بیج بو کر فارغ ہوتے تو دوسرا درخت تیار ہو جاتا اور پہلا بارآور ہو جاتا تھا۔ اس طرح تمام بیج بوئے اور وہ 500 درخت تیار ہوئے اور ان میں پھل پیدا ہو گئے۔ جب یہودی نے یہ عجیب و غریب صورت مشاہدہ کی تو کہنے لگا کہ قریش سچ کہتے ہیں کہ محمد ساحر ہیں معاذ اللہ، اور بولا کہ میں نے ان درختوں کو لے لیا، اب سونا لاؤ۔ یہ سن کر حضرت نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے ایک پتھر اٹھایا جو حضرت کے اعجاز سے بہترین سونا ہو گیا۔ یہودی نے کہا میں نے اس سے بہتر سونا نہیں دیکھا تھا، پھر اس کو تولا تو 40 اوقیہ پورا اترا، نہ کم نہ زیادہ۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ آزاد ہو کر واپس آیا اور حضرت کی خدمت میں رہنے لگا۔ شیخ قشی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ بس جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے وقف باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ یہی باغ ہے جس کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان کے مکاتبے کے لیے لگایا تھا۔ خدا نے اس یہودی سے اس باغ کو پھر حضرت کی طرف پلٹا دیا اور حضرت نے اس کو جناب فاطمہ زہرا کو دے دیا تھا اور ان مخدومہ نے وقف فرما دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 96 کا اختتام کرتے ہیں۔ 59واں باب جناب سلمان فارسی کے حالات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 97 کا آغاز اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔